اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، آج کل ہمارے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا جو طریقہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ ہم لوگ غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں اور غیروں سے اپنی منتیں پوری کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ بہت سارے حضرات اس طرح ہوتے ہیں کہ اپنی روزی کی خاطر اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، اپنے مسلک کو بیچ دیتے ہیں اور اپنی شریعت سے کیا ہے سودا بازی کر دیتے ہیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر جس کو تھوڑی سہولت ملی آدمی ادھر چلا جاتا ہے، وہ اپنے دین کو نہیں دیکھتا، اپنے مذہب کو نہیں دیکھتا اور یہاں تک کہ آدمی ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کسی کی ذرا نوکری نہ لگے، اگر کسی کا ذرا کہیں کام نہ ہو تو وہ طرح طرح کے وسوسے دماغ میں ڈال لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگتے اور دوسروں کے سامنے کیا ہے آدمی ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ حالانکہ یہ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ میں آپ کو اس کے اوپر ایک واقعہ بتاتا چلوں کہ ایک عابد تھا تو وہ ایک پہاڑ پر عبادت کرتا تھا اپنی، اور عبادت کے اندر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کے لیے اس کو کیا ہے روزی پہنچاتا تھا، اور اس کو گمان بھی نہیں ہوتا تھا کہ میری روزی کہاں سے آ رہی ہے یا کہاں سے میرے لیے کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج رہا ہے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ اس کو کھانے کے لیے کچھ آیا نہیں اور بڑا پریشان بھوکا تھا۔ آخر اس نے وہاں سے چل کر ایک جو پہاڑ کے نیچے دامن میں بستی تھی وہاں جا کر اس نے ایک نصرانی کے دروازے کو کھٹکھٹایا، اور کھٹکھٹانے کے بعد جب وہ نصرانی باہر آیا اور اس نے اپنی ساری باتیں رکھی کہ میں اس طرح بھوکا ہوں، ایک دن ہو گیا مجھے کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، تو آپ مجھے کچھ کھانے کے لیے عطا کر دیجئے، کو دے دیجئے۔ نصرانی نے اس کو 3 روٹی نکال کر دے دی، اور وہ اپنی روٹی لے کر وہاں سے 3 روٹی لے کر جیسے وہ چلا وہاں سے، تو نصرانی کا جو کتا تھا وہ اس کے پیچھے بھگ لیا اور بھونکتا ہوا اسے کیا ہے کاٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ کتا کاٹنے ہی والا ہے تو اس نے ایک روٹی ان میں سے نکال کر اس کتے کو ڈال دی۔ کتے نے اس روٹی کو کھایا اور کھانے کے بعد میں پھر اس کے پیچھے دوڑا، اور اس کے دوڑنے کے بعد میں پھر اس کو بالکل اتنا قریب ہو گیا کہ جیسے وہ اب اس کے کیا ہے بالکل کاٹ لے گا۔ اس عابد نے پھر اس کو دوسری روٹی ڈال دی، کتے نے وہ دوسری روٹی کو بھی کھایا۔ جیسے ہی وہ دوسری روٹی مکمل کھانے کے بعد اس نے جب عابد کو دیکھا تو عابد پہاڑ کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ یہ کتا پھر اس کے پیچھے بھاگا اور اس نے پھر تیسری روٹی ڈال دی، اور یہ تیسری روٹی ڈال کے یہ اپنی جگہ پر پہنچ گیا، اور پہنچنے کے بعد کتے نے تیسری روٹی کھا کر پھر اس کے پاس پہنچا، اور وہاں جا کر جب عابد نے دیکھا تو اس نے کہا کہ ابے بے شرم، تیرے مالک سے 3 روٹی لایا تھا اور وہ تینوں تو نے کھا لی، اب تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کو گویائی عطا فرمائی، تو اس کتے نے بے ساختہ کہا کہ بے شرم میں نہیں بلکہ تو ہے، بے شرم میں نہیں بلکہ تو ہے۔ کہ کیسے؟ کہ اس طرح کہ میں اس نصرانی کے یہاں ایک زمانے سے رہتا ہوں، اور میں کبھی 1 دن بھی بھوکا رہتا ہوں، 2 دن بھی بھوکا رہتا ہوں، 3 دن بھی ہو جاتے ہیں، لیکن میں اس نصرانی کے دروازے سے آج تک میں نہیں ہٹا، اور تجھے 1 دن کھانا نہیں ملا، تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے اور اس کی چوکھٹ سے ہٹ کر اس نصرانی کے یہاں روٹی اور کھانا مانگنے کے لیے آ گیا۔ تو میرے عزیزوں، ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگتے ہیں، صرف ہم ظاہراً چیز پر عمل کرتے ہیں اور اس پر یقین کرتے ہیں، اور ہم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں اور اپنے ایمان کو بیچ ڈال دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کیا ہے سب سے اچھا رزق دینے والا ہے۔ یہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات گھومی پھری ہوئی ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کے، ہر مسلمان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کوئی پریشانی ہو، یہاں تک کہ کوئی ذرہ برابر اگر کوئی کانٹا بھی لگا ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے، دعا کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یہ اصل حقیقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو